بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں تم عورتوں سے علیحدہ رہا کرو اور ان سے قربت مت کیا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جاؤ جس جگہ سے تم کو اللہ تعالی نے اجازت دی ہے، یعنی آگے سے۔ یقیناً اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ، اور آئندہ کے واسطے بھی اپنے لیے کچھ کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمانداروں کو خوشی کی خبر سنا دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعہ سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے اور تقوی کے اور اصلاح فیما بین خلق کے کام کرو، اور اللہ تعالی سب کچھ سنتے جانتے ہیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں داروگیر نہ فرمائیں گے تمہاری قسموں میں ایسی بیہودہ قسم پر، لیکن داروگیر فرمائیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور ہیں، حلیم ہیں۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو اللہ معاف کر دیں گے، رحمت فرما دیں گے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر بالکل چھوڑ ہی دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھیں 3 حیض تک، اور ان عورتوں کو یہ بات حلال نہیں کہ اللہ تعالی نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو، خواہ حمل یا حیض، اس کو پوشیدہ کریں، اگر وہ عورتیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتی ہیں۔ اور ان عورتوں کے شوہر ان کے بلا تجدید نکاح پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر، بشرطے کہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں۔ اور عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل انہی حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں قاعدہ شرعی کے موافق، اور مردوں کا ان کے مقابلہ میں کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے، اور اللہ تعالی زبردست حاکم ہے، حکیم ہے۔